اس دن میں اسکول سے جب گھر واپس آئی تو اماں مجھے پورے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی، اماں نہ جانے کہاں ہے۔ دادی سے پوچھا تو وہ غصے میں آ گئی، ہوگی کل موہی اپنے کمرے میں، ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے یہ اس گھر میں رہ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ عورت چاہتی کیا ہے۔ شوہر اس کا مر گیا ہے، اب اس گھر سے دفع ہو جائے، یہاں پر کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ دادی کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ دادی ہر وقت ہی اماں پر غصہ کرتی رہتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر وہ اماں کو ڈانٹتی اور اماں بھی آنسو پیتی رہ جاتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اماں کو دادی کو پلٹ کر جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں دادی اس کے باوجود بھی اماں سے خوش نہیں رہتی تھی، جبکہ اماں کے مقابلے میں میری دونوں چاچیاں دادی کے ساتھ زبان درازی بھی کرتی تھی، دادی کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ دادی جب بھی انہیں کسی کام کے لیے بلاتی تو وہ صاف انکار کر دیا کرتی تھی۔ دادی منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ جاتی تھی، اور میں ہمیشہ سوچتی کہ دادی کے لیے امی کو ڈانٹنا کتنا آسان ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ امی کا ساتھ دینے والا، ان کے حق میں بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا کا میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب تک ابا زندہ تھے تب تک گھر کے حالات بھی اچھے تھے اور دادی بھی امی کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی۔ دادی ابھی بھی مجھ سے تو پیار کرتی تھی، مگر ویسے لاڈ نہیں اٹھاتی تھی جیسے میرے دونوں چاچوؤں کے بچوں کے اٹھاتی تھی۔ اس وقت مجھے اپنا وہ دوست بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جو میرے ساتھ ہر وقت کھیلتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے وقت گزارتا تھا، میرے لیے طرح طرح کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ مجھے تو امی پیسے بھی نہیں دیتی تھی، ان کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی میں ان سے مانگتی تو وہ کہتی کہ اپنی دادی سے بولو، جبکہ دادی بھی یہ بات سن کر غصے میں آ جاتی تھی۔ میں اکیلی جان، 100 بکھیڑے ہیں میرے پاس کہاں سے آئے پیسے جو میں ہر روز تمہارے ہاتھ پر رکھوں؟ میرے پاس نہیں ہے، جا کے اپنی ماں سے کہو۔ اور یوں میں منہ بسوڑتے ہوئے واپس آ جاتی تھی۔ جب میں اسکول جاتی تو راستے میں میرا دوست کھڑا ہوتا تھا۔ وہ مجھے نہ صرف پیسے دیتا بلکہ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بھی دیتا تھا۔ گھر میں بھی جب میں آتی تو وہ میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتا، کیونکہ میری دونوں چاچوں کی بیٹیاں اور بیٹے میرے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ناک بھون چڑھاتے تھے۔ میں ان سے کہتی کہ میں تمہارے ساتھ کھیل میں شریک ہونا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھے بری طرح سے دھتکار دیتے، کہتے کہ ہم غریب اور یتیم لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں کھلاتے۔ ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اماں سے پوچھتی کہ یتیم کا کیا مطلب ہے تو اماں آنسو پیتی رہ جاتی، مگر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ آج تو مجھے میرا دوست بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اماں اپنے کمرے میں تھی۔ میں جب کمرے میں آئی تو اماں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ اماں، آپ کہیں جا رہی ہو؟ میں تو حیران رہ گئی تھی، زندگی میں پہلی بار اماں کو اتنا میک اپ کیے ہوئے تیار شیار دیکھا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر اداسی تھی۔ مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی، تم دادی کی ہر بات ماننا، ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی مت کرنا، کبھی انہیں شکایت کا موقع مت دینا۔ تمہاری دادی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کا مان رکھو گی۔ ان کی بات پر میں انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اماں آپ کہیں جا رہی ہیں، تبھی تو آپ نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ مگر اماں نے سختی سے اپنے آنسوؤں کو رگڑا، پھر مجھے کہنے لگی، نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم نے یہیں پر رہنا ہے اپنی دادی کے پاس۔ مگر اماں، دادی تو بہت غصے والی ہیں، وہ تو مجھے ڈانٹتی ہیں، وہ تو مجھے ماریں گی۔ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی، میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ مگر اماں میری ایک بھی سنے بغیر کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی تھی۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے بستر پر سلا دیا تھا۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر سو گئی تھی تاکہ وہ مجھے کہیں چھوڑ کر نہ جائیں، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، اماں کہیں بھی نہیں تھی۔ سامنے کمرے میں جو واحد شیشہ تھا اس پر میک اپ کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ میک اپ کا سامان اپنے سامنے دیکھ کر تو میں پرجوش ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اماں کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ میں نے بھی بکسے سے اپنے نئے کپڑے نکالے اور چہرے پر میک اپ بھی کر لیا تھا۔ اماں میک اپ کا سامان مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی تاکہ میں اسے خراب نہ کر دوں۔ اس وقت بھی میں نے اپنے چہرے کو میک اپ سے رنگ لیا تھا۔ آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگا تھا۔ پہلی بار ہی میں نے زندگی میں اتنا ہار سنگھار کیا تھا۔ تبھی میرا وہ دوست کمرے میں داخل ہوا۔
آج اس کی آنکھوں میں بھی اداسی تھی، مگر مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ تم تو بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہو ماریا۔ اس کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، مگر یہ کپڑے تو تم ابھی اتار دو اور منہ بھی دھو لو، اتنا میک اپ نہیں کرتے، تمہارا چہرہ خراب ہو جائے گا۔ وہ جیسے کسی بڑے کیسے انداز میں مجھے سمجھاتے ہوئے بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تب میں نے اسے کہا، میں بڑی ہو کر تم سے شادی کروں گی، جب میں 18 سال کی ہوں گی تب میں ایسے ہی کپڑے پہنوں گی اور ایسا ہی میک اپ کروں گی۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ کہنے لگا کہ تب کی تب دیکھی جائے گی، مگر کیا ابھی سے اس دن کے لیے تم تیار ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ ابھی تم 18 سال کی نہیں ہوئی بلکہ 10 سال کی چھوٹی بچی ہو۔ اب جلدی سے کپڑے بدل کر نیچے آ جاؤ، تمہاری دادی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس کی بات پر تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میرے دوست کو میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں بلاتا تھا، وہ صرف میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا، دادی بھی اس سے نفرت کرتی ہیں اور اماں بھی تو اسے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ جب بھی مجھے کچھ کھانے کو دیتی تو میں اماں سے کہتی کہ اماں میرا دوست بھی یہیں پہ موجود ہے، وہ کیا سوچے گا کہ میری ماں مجھے تو کھانا دے رہی ہے مگر اسے نہیں۔ اماں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگتی، کہاں ہے تمہارا دوست؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ میں اماں سے ناراض ہو جاتی۔ میرا دوست مجھے مسکرا کر کہتا کہ اپنی اماں سے تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی، اسی لیے تو انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ میں تمہارے ساتھ کھانا کھا لوں گا، میں تو تمہارا دوست ہوں، تو کیا تم مجھے اپنا کھانا نہیں کھلاؤ گی؟ اور میں ہنسی خوشی اسے اپنے کھانے میں شریک کر لیا کرتی تھی۔ جب میں نیچے آئی تو دادی میری اماں کو کوسنے دیے جا رہی تھی۔ میں دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ چاچیاں کہنے لگیں، خود تو وہ یہاں سے چلی گئی ہے مگر یہ مصیبت ہمارے سر پر چھوڑ گئی ہے، اب ہم گھر کے کام کاج کریں، اس کے نخرے اٹھائیں، کیا کریں؟ ہم سے نہیں ہوتی یہ ناز برداریاں۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اماں کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ چچی غصے سے کہنے لگی، تمہاری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، اچھا تھا کہ تمہیں بھی ساتھ لے جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد میری زندگی بہت مشکل ہونے جا رہی ہے۔ میرا اسکول چھڑوا دیا گیا تھا، میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی، جبکہ مجھے تو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ کبھی بغیر یونیفارم استری کے مجھے اسکول جانا پڑتا تو کبھی کسی کتاب کی غیر موجودگی کی وجہ سے۔ اماں تو تھی نہیں جو میری ساری چیزوں کا خیال رکھتی۔ اب دادی اور چاچیوں کے کہنے کی وجہ سے میں پڑھائی سے محروم ہونے جا رہی تھی۔ دادی تو ہاتھ اٹھا کر مجھے صاف صاف کہہ دیتی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے تمہاری یہ فرمائشیں پوری کروں؟ جبکہ چاچیاں بھی یہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ شکر کرو کہ ہم نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، تمہیں کھانا کھانے کو مل رہا ہے، ہمارے پاس تمہارے فالتو چونچلوں کے پیسے نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، یونیفارم نہیں ہے، تو مت جاؤ اسکول۔ اور یوں میں کبھی کسی ایک دوست سے کبھی کسی دوسری دوست سے کتاب لے کر سبق یاد کر لیا کرتی تھی۔ پھر جب کبھی میری کاپیاں ختم ہو جاتی تو تب تو مجھے اسکول میں مار بھی پڑتی تھی۔ سارا دن استانیہ مجھے کلاس روم سے باہر کھڑا کرتی تھی۔ ایسے میں روتی رہ جاتی۔ 2-3 بار میرے دوست نے مجھے کاپیاں اور کتابیں لا کر دی، ایک نیا یونیفارم بھی لا کر دیا تھا۔ اس دن میں بہت ہی زیادہ خوش تھی، کیونکہ مجھے ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر کل تم کاپیاں اور کتابیں لے کر نہیں آئیں تو تمہیں اسکول سے باہر نکال دیا جائے گا، اور میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا کہ یہ چیزیں مجھے مل گئی ہیں۔ گھر میں سب لوگ ہی میرے پاس نیا یونیفارم دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ دادی کہنے لگی، کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کہیں سے چرایا تو نہیں ہے؟ دادی کی بات پر مجھے بہت برا لگا تھا۔ دادی میں چور نہیں ہوں، مجھے چوری کی عادت نہیں ہے۔ میرے کزنز نے بھی میرا بہت مذاق اڑایا تھا۔ ارے یہ تو چوریاں چکاریاں بھی کرنے لگی ہے، اس سے تو بچ کے رہنا پڑے گا، پتہ نہیں کس کا یونیفارم لے اڑی ہے، اور اس کے پاس نئی کتابیں اور کاپیاں کہاں سے آئیں؟ وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے، میں سب کی باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میں سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور روتے ہوئے اپنے نصیبوں کو کوسنے لگتی تھی۔ ایسے میں میرا دوست ہی تھا جو میرے پاس آتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، یا اس کے علاوہ مجھے دادی کا آسرا تھا۔ وہ غصہ کرتی تھی، مارتی بھی تھی، مگر پھر اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ رات کو تم اکیلے کمرے میں کیسے رہو گی؟ تمہیں ڈر لگے گا، تمہاری ماں تو ہے نہیں، وہ تو دوسرا بیاہ رچا چکی ہے، اب تم اکیلی ہو، تمہیں اس کمرے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تم میرے ساتھ سویا کرو،
تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کمرے میں مجھے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور میرا دوست بھی تو وہاں پر موجود ہوتا تھا، جو مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا تھا۔ وہ میری حوصلہ افزائی کرتا تھا اور میرے لیے طرح طرح کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ اسی کے آسرے پر ہی تو میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی۔ کبھی چاچیاں مجھے اسکول کی فیس دینے سے صاف انکار کر دیتی۔ میں اپنے دل میں کچھ اور ہی محسوس کرنے لگی تھی۔ جوں جوں میری عمر بڑھ رہی تھی، میری سمجھ بوجھ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور میں سب کے رویوں پر اب کھلنے بھی لگی تھی۔ اگر میرا باپ میری پیدائش کے فوراً بعد مر گیا تھا تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا تھا کہ میں منحوس یا سبز قدم ہوں، جو دنیا میں آتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی۔ اور اگر میری ماں نے اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے دوسری شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور کہ سب لوگ میرے ساتھ اس قدر نفرت آمیز رویہ رکھے ہوئے تھے۔ اس دن دادی صحن میں چل رہی تھی۔ چلتے چلتے نہ جانے کیسے وہ زمین پر گر گئی، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی دن چاچیوں نے اپنے دونوں ہاتھ صاف اٹھا لیے، کہنے لگیں، ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں، گھر کے کام کاج کریں یا آپ کی دیکھ بھال کریں، ہم سے نہیں ہوتی آپ کی دیکھ بھال۔ اب یا تو اپنے بیٹوں کو کہہ کر کسی ملازمہ کا بندوبست کر لیں یا پھر اپنی اس پوتی کو کہیں، ویسے بھی یہ کسی کام کی نہیں ہے، اچھا ہے اس طرح سے آپ کی خدمت بھی کرے گی تو اسے ثواب بھی ہوگا، ورنہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلے گی اور کسی دن اپنی مرضی سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بیاہ رچا کر یہاں سے چلی جائے گی۔ ان کی باتیں سن کر میں ہمیشہ نئے سرے سے تکلیف محسوس کرتی تھی۔ دادی کہتی کہ تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ دل کی بری نہیں ہے، بس سوچتی سمجھتی نہیں ہے کہ ان کے الفاظ سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتی جاتی ہیں۔ اور میں دکھ سے دادی کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اب جب وہ معذور ہوئی تھی، محتاج ہو گئی تھی، تو انہیں بھی میری قدر آ گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آنے لگی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ میرے علاوہ اس گھر میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی ان کے رویے میں بھی واضح فرق آیا تھا۔ آج سے کچھ دن پہلے تک تو وہ بھی اسی طرح سے ہی کرتی تھی۔ اپنی ان دونوں بہوؤں کی باتوں میں آ کر وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ وہ خود بھی تو مجھے میری ماں کے تانے دیتی تھی، مگر اب اس محتاجی نے ان کے ارادوں کو اور ان کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ مگر اس میں میرا یہ نقصان ہوا تھا کہ میرا اسکول چھوٹ گیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے گھر کی ذمہ داریاں بھی تو مجھ پر آن پڑی تھی۔ پہلے بڑی چچی نے مجھ پر ناشتے کی ذمہ داری ڈالی، کہنے لگی، اب تو تمہارا اسکول جانا نہیں ہوتا، گھر میں ہی ہوتی ہو تو کچھ میرا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو۔ ناشتہ بنانے کی ذمہ داری بڑی چاچی کی تھی۔ یوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دی گئیں، ناشتے سے لے کر کھانا بنانا، برتن دھونا، صفائیاں ستھرائیاں، ساتھ دادی کی دیکھ بھال۔ شام کو جب میں اپنے کمرے میں جاتی تو میرا جسم درد اور اذیت سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ دادی مجھے کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ہی رکا کرو، جوان جہان لڑکی اکیلے کمرے میں سوئے، یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے، مگر میں اپنے کمرے میں آ کر ہی سکون محسوس کرتی تھی۔ سارا دن جو میں اذیت بھرے رویوں کو سہتی تھی، ان سب پہ مرہم کمرے میں آ کر ہی ملتا تھا۔ کافی سارے دن گزر گئے تھے۔ شاہ جہان نہ جانے کہاں غائب تھا، کبھی کبھی وہ ایسا ہی ہو جاتا تھا، پر اسرار سا تھا، اچانک سے غائب ہو جاتا اور کئی دن تک نظر نہیں آتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی، اس کے لیے بولائی سے پھرتی رہتی تھی، گو کہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاہ جہان عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ بچپن میں تو میں نے اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، مگر اب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر وہ میرے علاوہ کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتا۔ میری ماں، دادی، چاچیاں، سب کزنس، جبکہ سب کے سامنے ہی وہ گھر میں موجود ہوتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی وقت میں اسے نظر انداز کریں؟ یقیناً اس کے پاس کوئی ایسی طاقت تھی کہ وہ صرف مجھے نظر آتا تھا، اور اب جب کبھی وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے ہی میں اس گھر میں آتا ہوں، اپنے سارے کام چھوڑ کر، کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر جیسے میں تپتے صحرا سے کسی جنت میں آ جاتی تھی۔ میرے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈے پانی کی سی پھوار پڑنے لگتی تھی، اور میں خوشیوں کے ڈولے میں جھولنے لگتی تھی، اپنے خوابوں میں کھو جاتی، اور صبح میں جب اٹھتی تو میں بالکل تازہ دم ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے شاہ جہان سے اس کے بارے میں پوچھا، تم کون ہو اور اچانک سے کہاں غائب ہو جاتے ہو؟
مگر اس نے میری اس بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ گول مول سا جواب دے کر مجھے ٹال دیتا تھا، کہتا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، میں تمہیں ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دوں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی اس حقیقت کو جاننے کا وقت نہیں آیا۔ اور میں اس کی اتنی سی بات سن کر الجھ جایا کرتی تھی۔ اب میں 17 سال کی ہو گئی تھی اور اب تو چاچیاں مجھے دیکھ کر پریشان رہنے لگی تھی۔ اس لڑکی نے تو رنگ و روپ اور قد کاٹ خوب نکالا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور دیکھو ہماری بیٹیاں اپنا اتنا خیال بھی رکھتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، مگر ان کی خوبصورتی ماریا کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لڑکوں کو بگاڑ دے گی اور ہماری بیٹیوں کے لیے آنے والے اچھے رشتوں کو بھی لے اڑے گی، ہمیں اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ جبکہ میں نہ تو اپنے چہرے کو سنوارتی تھی اور نہ ہی میں اپنے بالوں کا خیال رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میری جلد نرم ملائم صاف شفاف تھی، بال بھی گھنگریالے لمبے اور پاؤں کو چھوتے ہوئے تھے۔ تو یہ سب دیکھ دیکھ کر چاچیوں کو غصہ آتا رہتا تھا، وہ میرا اپنی بیٹیوں سے تقابل کرتی تھی اور پھر مجھے ہی غصے سے گھورنے لگتی تھی۔ میں پھر اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ جاتی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد جب میں نے شاہ جہان کو دیکھا تو خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ بےتاب ہو گیا، فوراً سے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں تم اتنی اداس ہو، کیوں رو رہی ہو، آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے اسے کہا، تم نہیں جانتے تمہاری غیر موجودگی میں اس گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میری چاچیاں مجھے بات بات پر بے عزت کرتی ہیں، کل تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ کل میری بڑی چاچی نے مجھے بہت زیادہ مارا، میرے چہرے پر تھپڑ مارے، میرے بال کھینچے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی تھی۔ کیوں کیا تمہاری چاچی نے ایسا؟ کیا تم نے کوئی غلطی کی تھی؟ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی جو انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ صاحبہ باجی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں نے آنا ہے۔ مجھے چچی نے اس بات کی تاکید تو کی تھی کہ میں ڈرائنگ روم کی طرف نہ آؤں، وہاں پر کچھ مہمان ہیں، اور یہ کہ میں کھانا بھی بہت اچھے سے بناؤں۔ جب میں چائے بنا چکی تو میں نے چچی کو اور صاحبہ باجی کو آوازیں دیں، مگر انہوں نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ اور تم تو جانتے ہو، اگر میں وقت پر چائے لے کر ڈرائنگ روم میں نہ جاتی تو اس بات پر بھی مجھے ڈانٹ پڑتی کہ مجھے آئے گئے کا خیال نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں چائے خود ہی لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھی، اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ چچی نے مجھے بہت مارا۔ دراصل وہ لوگ جو صاحبہ باجی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے شاید تمہیں پسند کر لیا۔ شاہ جہان کی بات پر میں نے لا علمی کا اظہار کیا، میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا، مگر میرا جسم کل سے بہت درد کر رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، کہنے لگا، جہاں پر تم نے اتنا انتظار کیا ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لو، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی۔ ابھی تو تمہیں 18 سال کا ہونے میں 2 مہینے باقی ہیں۔ 2 مہینے کے بعد تمہاری ان سب رشتہ داروں سے اور ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں اس دنیا سے بہت دور تمہیں لے کر جاؤں گا، جہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے پاس ہوں گی۔ اور میں اس کے دکھائے گئے سنہری خوابوں میں کھو کر رہ جاتی تھی۔ ان دنوں دادی کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، انہیں ٹھنڈ لگ گئی تھی، ٹھنڈ سے ان کا جسم درد کرنے لگتا تھا۔ انہیں شروع سے ہی جوڑوں کی تکلیف کی شکایت تھی، اور اب بڑھتی عمر کے ساتھ ان کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور پھر اب میں نے رات کو دادی کے پاس ہی رکنا شروع کر دیا تھا، گو کہ مجھے اپنے کمرے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، مگر کیا کرتی، دادی جیسی بھی تھی، میرا تو ان کے ساتھ خون کا رشتہ تھا اور میں انہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کیسے میں ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ سکتی تھی؟ رات کو جب بھی انہیں دوا کی یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھے آوازیں دینے لگتی۔ پاس ہونے کی وجہ سے میں فوراً سے ان کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ دادی کی ہدایت پر میں دروازے کو ہمیشہ اندر سے بند کر کے ہی سوتی تھی۔ ذرا سا دروازہ کھل جاتا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے وہ بے چین ہونے لگتی تھی، اور میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ بند دروازے میں بھی شاہ جہان کیسے داخل ہو سکتا تھا۔ وہ میرے پاس آ جاتا تھا اور کتنی دیر تک وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 3 دن تک وہ وہاں سے غائب رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے میں بولائی سی پورے گھر میں پھرتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی قیمتی چیز مجھ سے کھو گئی ہے، میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ اس دن دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی،
ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، دم رکنے لگا تھا۔ دادی کی جب یہ حالت دیکھی تو میں خود بھی پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ آج سے پہلے ان کی ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی چچی کے کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر بھگا دیا۔ سونے دو لڑکی، تم تو آدھی رات کو تنگ کرنے کے لیے آ گئی ہو۔ سارا دن جھمیلے ختم نہیں ہوتے اور رات کو بھی اس گھر میں سکون نہیں ہے۔ چھوٹی چچی بڑبڑانے لگی تھی۔ اب جب میں بڑی چچی کے کمرے میں گئی تو ان کا جواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اب میں بوکھلائے ہوئے انداز میں جب واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ دادی کی روح نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جسم ساکت پڑا ہوا تھا۔ میں نے ان کی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کیا۔ اب ایک بار پھر جب میں بڑی چچی کے کمرے کی طرف گئی تو اب کی بار انہوں نے دھاڑ سے دروازہ کھول دیا اور غصے میں مجھ پر پل پڑی۔ کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ تمہیں ذرا بھی تو یہ خیال نہیں ہے کہ آدھی رات کو سب کو تنگ کر رہی ہو؟ انہوں نے میرے بال اپنی گرفت میں لے لیے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے بالوں کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا اور روتے ہوئے بتایا کہ دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تب وہ بھی حیران ہو گئی اور پھر انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ دادی سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی موت کے بعد میں بالکل جیسے اس گھر میں ایک انچاہا وجود بن کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے تو سب دادی کی وجہ سے مجھے برداشت کر رہے تھے، کیونکہ دادی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنا سارا بوجھ مجھ پر ڈالا ہوا تھا۔ گھر کے کام تو ابھی بھی میرے ہی ذمے تھے، اس کے باوجود بھی چچیوں کو میرا وجود کھلنے لگا تھا۔ سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتی رہتی اور تب بھی کسی کے چہرے کے زاویے درست نہیں ہوتے تھے، بلکہ ذرا ذرا سی بات پر وہ مجھے بے عزت کر دیا کرتی تھی۔ میرا وجود انہیں کھٹکنے لگا تھا، کیونکہ اب وہ لوگ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں۔ نہ جانے کیوں میں انہیں اپنے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ نظر آنے لگی تھی۔ میرے 18 سال کا ہونے میں چند مہینے ہی باقی تھے۔ میں بھی اسی انتظار میں تھی کہ کب میں 18 سال کی ہوتی ہوں اور کب شاہ جہان مجھ سے شادی کرتا ہے۔ میں اس سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے گھر والوں سے سب سے ملنا چاہتی تھی، سب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ کیا وہ سب لوگ بھی ایسے ہی ہیں؟ میں نے باقی کی زندگی تو انہی لوگوں کے ساتھ گزارنی تھی نا۔ تبھی میرے دل میں ان لوگوں کے لیے تجسس بھی موجود تھا۔ کبھی کبھی میرا دل یہ سوچ کر سہم جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ جہان بھی مجھے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، کیونکہ وہ تو بہت ہینڈسم تھا، امیر کبیر بھی تھا، اسے تو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر مجھ جیسی غریب یتیم لڑکی سے وہ کیوں کر شادی کرتا؟ کبھی کبھی میں یہ سب سوچ سوچ کر رونے لگتی تھی، اور تب میری چاچی مجھے دھموکا رسید کر دیتی۔ تم نے کیا گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے؟ اگر اتنا ہی یہاں پر رہنے سے تمہارا جی گھبرانے لگا ہے تو تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ نا۔ اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے، ہماری بھی تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ غضب خدا کا، ساری زندگی ہم نے اسے پالا پوسا اور اب شادی بھی ہم لوگ ہی کریں۔ کتنا خرچہ آئے گا اس کی شادی پر؟ کوئی ایسا رشتہ مل جائے نا جو جہیز نہ لے، جنہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو، تو ہم اسے انہی کے ساتھ رخصت کر دیں۔ دونوں چچیاں آپس میں بات کرتے ہوئے بولی۔ پھر بڑی چچی میری طرف رخ موڑ کر کہتی ہیں، جب تمہاری ایک بار شادی ہو جائے گی تو اپنی منحوس شکل لے کر دوبارہ اس گھر میں مت آنا، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کی نفرت دیکھ کر میں رونے لگتی تھی۔ اس دن میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ آیا تھا جس نے میری زندگی کو بری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس دن میں بہت روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، مگر کسی نے میری بے گناہی پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس دن میں جب اپنے کمرے میں ہی تھی، کافی دیر تک میں شاہ جہان کا انتظار کرتی رہی، مگر پچھلے 2 دن کی طرح آج بھی وہ غائب تھا۔ میرا انتظار ہی رہا تھا۔ مجھے اس دشمن جاں کی جھلک تک نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی باہر دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً شاہ جہان آ گیا ہے، اور میں تو کتنے دن سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر ایک بار بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تو بند دروازے میں سے بھی کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ اور آج ایسا کیا ہوا کہ وہ دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ دوسری بار جب دستک کی آواز سنائی دی تو میں ایک بھی پل کی دیر کیے بغیر دروازہ کھول چکی تھی۔ جب باہر آئی تو سامنے میں نے اپنے کزن اجمل کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے اجمل بھائی، آپ آدھی رات کو یہاں پر؟ کیا کوئی کام تھا مجھ سے؟ مگر وہ مجھے ایک طرف دھکا دے کر گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ سائڈ پر ہو کر اب وہ دروازہ بند کرنے لگا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے اجمل بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟
نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا اور وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، خاموشی سے میری بات مانو، اگر شور مچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کا انداز دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میری گردن نہ میں ہلنے لگی تھی۔ میں آپ کے گھر کی عزت ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اجمل بھائی، آپ میرے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اب کی بار وہ زور سے ہنس پڑا۔ فکر مت کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس سب کا تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اب میں بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف دھکا دیا، پھر مشکل سے جان بچاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اب میں صحن میں آ کر زور زور سے رونے لگی تھی، شور مچانے لگی تھی۔ سب کمروں کے دروازے کھل گئے تھے، سب لوگ باہر آ کر جمع ہو گئے۔ کیا ہو گیا ماریا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آدھی رات کو تم نے کیوں ہمارا سکون برباد کیا؟ اس لڑکی نے تو زندگی اجیرن کر کے رکھتی ہے، اپنے ہی گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ دونوں چاچیاں ہی بہت غصے میں تھیں اور میں آنکھوں میں بے بسی لیے انہیں دیکھنے لگی۔ اجمل بھائی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گئے تھے اور مجھے غلط کام پر اکسانے لگے۔ میں نے روتے ہوئے یہ بات کہی تو بڑی چچی جو کہ اجمل کی والدہ تھی، انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ بکواس بند کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے میرے معصوم بیٹے پر الزام لگاتے ہوئے۔ میرا بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یقیناً تم نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا، تم نے میرے بیٹے کو ورغلایا ہوگا۔ مگر اب اجمل بھائی اپنے کمرے سے یوں نکل کر باہر آئے جیسے وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے، آدھی رات کو شور مچایا ہوا ہے؟ وہ جمائیاں لیتے ہوئے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آنکھوں کے تاثرات بھی عجیب سے تھے۔ مگر وہاں پر اس سب کو نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی چھوٹی چچی کہنے لگی، آج اس نے آپ کے بیٹے پر الزام لگایا ہے، اسے برا بھلا بولا ہے، کل کو یہ کسی اور پر بھی الزام لگا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایسی لڑکی اعتبار کے قابل نہیں ہے، اسے گھر سے باہر نکال دو۔ ان کی بات سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یوں گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا، یہ لوگ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، مجھ پر رحم کریں، میں آدھی رات کو کہاں جاؤں گی؟ میں جوان جہان لڑکی ہوں، ایسے مجھے گھر سے باہر مت نکالیں۔ مگر انہوں نے ایک بھی سنے بغیر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں انہیں روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں میرا بھی حق بنتا ہے۔ اور اس بات نے تو گویا جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ بڑی آئی اس گھر میں حصے دار، نکلو یہاں سے، ساری زندگی تمہیں کھلایا پلایا، اور کیا یہ ہمارا احسان کم ہے؟ جاؤ یہاں سے، جہاں مرضی ہے جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد ہم تمہیں یہاں پر کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یوں میں روتے دھوتے وہاں سے آ گئی تھی۔ باہر اندھیرے نے میرا استقبال کیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ ان لوگوں کو ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا۔ میں ماں باپ کے بغیر بن ماں باپ کی بچی تھی، یتیم کے ساتھ تو نرمی کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ لوگ، ان کے لیے تو میں شاید کسی بوجھ کی مانند تھی۔ اور پھر میں گھر کے باہر ہی بیٹھ گئی۔ کہاں جاتی یہاں سے آگے جانے کی تو مجھ میں ہمت تھی ہی نہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سیاہ اندھیرا مجھے کھا جائے گا، اور شاید میری آنے والی زندگی بھی اس اندھیرے کی ہی نظر ہونے والی تھی۔ اس دوران بھی بار بار اگر مجھے کسی کا خیال تھا تو وہ شاہ جہان کی ذات تھی، جو مجھے اس سیاہ اندھیرے سے بچا سکتا تھا۔ لیکن اگر اس نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا تو میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، کہاں رہتا تھا۔ رات یوں ہی بیتتی جا رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فجر کا وقت تھا، ادھر اذانیں ہو رہی تھی، مؤذن لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بے سائبانی کا احساس تھا جو مجھے اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یہ لوگ تو بہت سنگ دل تھے۔ دونوں چاچوؤں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنی بیویوں سے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھتیجی ہے، ہمارے بھائی کا خون ہے، ہم تمہیں اس کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں رو رہی تھی جب میرے سر پر وہ مہربان ہاتھ آ کر رکا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک بزرگ تھے، چہرہ نورانی تھا۔ کہنے لگے، بیٹی اس طرح سے مت رو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا آپ کون ہیں؟
وہ مسکرا کر کہنے لگے، میں اللہ کا بھیجا گیا ایک گنہگار سا بندہ ہوں جو تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تم آؤ میرے ساتھ میرے گھر پر، میں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا میری بچی۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ میں نے ایک بار بھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اب مطمئن ہو گیا تھا، دل میں سکون کا احساس بڑھ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے جیسے اسی سائے، اسی مہربان ہاتھ کی ہی تلاش تھی۔ جو اپنائیت مجھے اس انسان سے ملی تھی، آج تک میں نے ایسی اپنائیت اپنی ماں کے علاوہ کسی اور لمس میں محسوس نہیں کی تھی۔ میں ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ شہر کی حدود سے کافی آگے نکل کر آ گئے تھے۔ ان کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ عموماً میں قبرستان جاتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتی تھی، اور اس وقت تو قبرستان میں جانا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ جو بزرگ تھے ان کی میت میں چلتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی اپنے قریبی کے ساتھ آ گئی ہوں۔ وہ مجھے لے کر پھر جنگل میں بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ جھونپڑی میں بہت سے دیے روشن تھے جنہوں نے پوری جھونپڑی کو منور کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے، تمہارا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تم یہاں پر آرام کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یہاں قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے، میں وہیں پر نماز پڑھتا ہوں۔ اب تم کوئی بھی فکر مت کرو، یہاں پر تم بالکل خیریت سے رہو گی۔ یہاں پر تمہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہاری ساری ضرورتیں میں خود پوری کروں گا، اور میں تمہارا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ اب تو تم میرے پاس کسی کی امانت ہو۔ یہ بات انہوں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ اس وقت میرا ذہن نیند سے بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے ان کی باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا۔ میں بالآخر سو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر آئی تو وہ ایک جگہ پر بیٹھے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کر رہا تھا۔ تب میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب میں کھانا میں بناؤں گی، اور آپ کو بھی میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاؤں گی۔ مجھے ان کے ساتھ بہت اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس بکرے کی ایک ران لے کر آئے۔ کہنے لگے، اس ران کو آگ کے اوپر بھونو۔ میں حیران ہی رہ گئی، جنگل میں بکرے کی ران کہاں سے آئی، جبکہ وہ تو یہاں سے باہر کہیں جاتے بھی نہیں تھے۔ ان سے یہ سوال پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ کہنے لگے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں حیران کر دیں گی۔ اور واقعی ان کی بات بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ دن بدن ہر بات مجھے حیران ہی کر رہی تھی۔ بابا جی جنگل سے باہر کہیں جاتے نہیں تھے۔ سارا دن وہ جھونپڑی کے قریب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے، اور کھانا کھانے کے لیے ہی جھونپڑی کے اندر آتے تھے۔ ان کا روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ بہترین کھانا کھاتے اور مجھے بھی کھلاتے۔ پھر ایک دن تو انہوں نے میرے ہاتھ میں کچھ سامان لا کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس میں میرے استعمال کے کپڑے اور دیگر اشیاء تھیں، اور سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ یہ آپ کے پاس یہ سب کہاں سے آیا؟ آپ تو کہیں گئے بھی نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے، لڑکی تم سوال بہت پوچھتی ہو، سوال مت پوچھا کرو۔ پھر میں نے ان میں سے ایک جوڑا نکال کر پہنا۔ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ نماز کی پابندی تو میں پہلے بھی کرتی تھی، مگر اب تو میں اور بھی زیادہ اپنے رب کے قریب ہو گئی تھی۔ ہر وقت میں بھی اللہ سے دعا میں مصروف رہتی تھی، ہر وقت باوضو رہتی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے، کہتے کہ تم بہت نیک ہو، بہت اچھی بچی ہو۔ اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں بہت ساری خوشیوں سے نوازے گا، تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دے گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی گمان نہیں کی ہوں گی۔ میں زیر لب ان کی دعاؤں پر آمین کہہ دیتی تھی۔ کافی دن بیت گئے تھے مجھے اپنے گھر سے آئے ہوئے۔ بار بار میرا خیال اس طرف جاتا تھا کہ جب گھر میں شاہ جہان آ جائے گا اور مجھے وہاں سے غیر موجود پائے گا، تب اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ کیا میں کبھی اس سے مل سکوں گی؟ کیا میں کبھی جان پاؤں گی کہ وہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کھو جاتی، تو کبھی کبھار میرا دل بھی دکھ سے بھر جاتا تھا۔ ایسے میں بابا جی مجھے بلا کر اپنے ساتھ باتوں میں مگن کر لیا کرتے تھے، اور میں وقتی طور پر ان ساری باتوں کو بھول جاتی تھی۔ اور وہ بھی ایک معمول کا ہی دن تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنا لیا تھا۔ آج بابا جی میرے لیے بٹیر لے کر آئے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ آج ہمارا ایک مہمان آنے والا ہے، اور وہ کھانے میں عمدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اسے سب سے زیادہ مرغوب ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تم نے اسے بہت اچھے سے بنانا ہے تاکہ میرا مہمان تم سے خوش ہو۔ یہ بات انہوں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے پھر ہمیشہ کی طرح کھانا دل لگا کر ہی بنایا تھا۔
اس کی خوشبو بہت مزے کی تھی جو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ اب جب کافی وقت بیت گیا تو میں نے سوچا کہ ابھی تو بابا جی کا مہمان نہیں آیا، بابا جی کو ہی کھانے کے لیے بلا لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے مہمان کا آنے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ میں جب مسجد میں پہنچی تو اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہ آواز سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، کیونکہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ شاہ جہان کی تھی۔ وہ اس وقت یہاں پر بابا جی کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں کیسے جانتا تھا؟ میں بے اختیار انداز میں مسجد کی طرف بڑھی تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بابا جان کے ساتھ میں نے شاہ جہان کو دیکھا اور وہ دونوں ہی مجھے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ بابا جی مجھے کہنے لگے، یہی ہے میرا مہمان جس کا میں نے تمہارے ساتھ ذکر کیا تھا۔ تب میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں کہا، میں کھانا بنا چکی ہوں، آپ لوگ آ جائیں۔ میں واپس آئی تو بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر شاہ جہان یہاں تک کیسے پہنچا اور بابا جی اس کو کیسے جانتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد شاہ جہان کہنے لگا، بابا جی اب میری امانت میرے حوالے کر دیں، آج ہی میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نیک کام آپ کی سرپرستی میں ہو۔ باقی تقریبات تو میں اپنی دنیا میں جا کر اچھے سے منعقد کروا لوں گا، مگر اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کافی سارے لوگ بھی آ کر جمع ہو گئے تھے۔ بابا جی نے مجھے ایک بڑی سی چادر اوڑھنے کے لیے دی تھی، کہنے لگے کہ اپنے آپ کو اس چادر میں چھپا لو اور اس چادر سے گھونگھٹ نکال لو۔ پھر بابا جان نے میرا شاہ جہان کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بابا جان نے میری مرضی آ کر پوچھی، کہنے لگے کہ یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، تمہاری رضامندی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو یا پھر کسی اور انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا چاہتی ہو یا پھر دوسری دنیا میں جا کر رہنے کا، اپنوں سے دور رہنے کا تم میں حوصلہ ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تب وہ کہنے لگے، شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اب سچ بتا دیا جائے۔ سچ یہ ہے کہ شاہ جہان ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے جو تمہارے بچپن سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہے۔ بچپن سے ہی وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد جن زادہ ہے جس کا مقصد دکھی لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ جب اس نے تمہیں پریشان دیکھا، تمہیں دکھوں کی حالت میں دیکھا، تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے وہاں پر آ جاتا تھا، مگر چونکہ وہ جن زادہ ہے اور اس کی اپنی دنیا کے بھی کام ہے، تبھی اسے واپس بھی جانا پڑتا تھا، اور انسانیت کی خدمت کرنے پر ہی اسے علاقے کا سردار بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ چونکہ اس نے اپنے فرائض کو بہت اچھے سے سر انجام دیا ہے، اس لیے اب وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی بن گیا ہے، اور اب اس کے فیصلے میں رکاوٹ بننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں اگر اپنی دنیا میں لے کر جائے تو تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شاہ جہان کون ہے، بس میں یہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے بابا جان کو کہہ دیا کہ جو بھی ہے، میں شاہ جہان سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک ماں تھی جو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی، باپ تو رہا نہیں، باقی جو رشتہ دار ہیں وہ صرف نام کے ہیں، کسی نے میری پرواہ تک نہیں کی۔ میں بھی ان لوگوں کے بارے میں اب سوچنا نہیں چاہتی۔ پھر میں شاہ جہان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی دنیا میں آ گئی تھی۔ اس دنیا میں آ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، رنگ و نور سے سجی ہوئی، ہر طرف کہکہے تھے، خوشیاں تھیں، اور میں بھی تو بہت خوش تھی۔ جسے میں نے بچپن سے چاہا تھا اسے حاصل کر لیا تھا، اور وہ بھی میرے سنگ بہت خوش تھا، سرخ رو تھا وہ۔ اب میں اپنی اسی دنیا میں رہتی ہوں شاہ جہان کے ساتھ، میں خوش ہوں۔ اس دنیا کے لوگ ہی اب میرے لیے اپنے ہیں، اور اب میرا نہ تو اپنی دنیا کی طرف واپس جانے کا دل چاہتا ہے، نہ ہی مجھے کسی کی یاد آتی ہے۔ یوں بھی میری دنیا میں یاد کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ماں کی یاد آتی ہے تو اپنے دل کو بہلا لیتی ہوں، یہ سوچ کر کہ ماں نے تو مجھے بچپن میں خود سے دور کر دیا تھا، اگر وہ چاہتی تو وہ میری خبرگیری کر سکتی تھی، مگر شاید وہ بھی اس خود غرض دنیا کی طرح خود پسند ہو گئی تھی جسے صرف اپنی خوشیاں عزیز تھیں۔ شاہ جہان نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں کو اس کے دوسرے شوہر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنے پچھلے شوہر کی بیٹی کو وہاں پر نہیں لا سکتی، اس کی ساری نشانیوں کو چھوڑ کر اسے اپنانا ہوگا، اور اپنی خوشیوں کے لیے اسے تمہاری قربانی دینی پڑی تھی۔ اور تب میں نم آنکھوں سے مسکرا دیتی تھی۔
کئی سال بیت گئے ہیں، اب میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ میرا کبھی بھی دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی دنیا میں واپس جاؤں۔ یوں بھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی خبر گیری کرنے کے لیے میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جاتی تھی اور اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میری ماں کو ایک بار بھی کبھی میرا خیال نہیں آیا تھا۔ ایک بار بھی اس نے نہیں سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں، وہ کس حال میں ہے۔ چاچیاں بھی اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھیں۔ انہیں بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک یتیم لڑکی کو گھر سے نکال کر سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔